بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک ہندو لڑکی تھی جو پنڈت کی بیٹی تھی تو کاشی کے پنڈتوں کا ایک نہایت ہی مشہور گھرانہ تھا۔ بھارت کے دور دور سے لوگ اور سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ مالداری بھی اچھی خاصی تھی، جات برادری کے لوگ بھی بھروسے کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے۔ لگ بھگ سارے بنارس میں لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہزار تمناؤں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ دوستو، بچی بہت خوبصورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی محبت کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا تو اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے کئی استاد مقرر کیے گئے۔ اس نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو خدا کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ حسن اور شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ گنگا اسنان کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کی وجہ سے وہ ایک مجسمہ گھر سے نکلتے وقت پلکوں سے چلمن جو گراتی تھی وہ سیدھا گھر آ کر ہی اوپر اٹھاتی تھی۔ راستے میں کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ متھرا، ایودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے اس کے لیے پیغام نکاح یعنی شادی کے رشتے آ چکے تھے، لیکن دوستو ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو، اور کوئی ایسا دولہا تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر جمائی بننے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے ان کو وہ ٹال دیا کرتی تھی۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر تھی۔ اس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابراہیم خان نام کے ایک شخص کو بنارس کا کوتوال بنا کر بھیج دیا۔ دوستو، ابھی ابراہیم خان کو آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ہی ظالم، کمینہ اور بدترین شخص تھا، اور اتنے رعب و دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی خطرناک نگاہوں کی مار سے کسی تازہ کلی کا بچ پانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمن کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے تھے۔ ایک دن جاسوسوں نے شکنتلا کا پتہ لگا لیا اور یہ خبر اس عیاش کوتوال ابراہیم خان کو پہنچائی، اور کہنے لگے کہ حضور، آپ تو بیکار میں پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے چمکتا ہوا ہیرا اسی بنارس میں موجود ہے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لال رام کی بیٹی شکنتلا، جس کا نام ہے، کمل کے پھول کی طرح ہے جو ساری جھیل میں صرف ایک ہی کھلتا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کے گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سیک کر چلے جاتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی مست آنکھوں سے جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹا کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسور کا علاج ہے۔ اس کے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے چاندی کا خواجہ ہی مل دیا ہو۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہرس و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔ اس کی نظر کی دارندگی اب ننگی ہو چکی تھی۔ ایک بدماش شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں اس نے کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ دوستو، دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیل معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دے دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل گنگا کے بغل میں اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرا وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے۔ کوتوال نے پنڈت لال رام کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور اس نے پنڈت سے کہا کہ اے پنڈت، ہمیں یہ خبر مل چکی ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری ایک بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے گھر کی ہم زینت بنائے، لہذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دینا۔ دوستو، پنڈت نے جب یہ بات سنی تو لرز گیا اور وہ کوتوال کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، رحم کی بھیک مانگنے لگا۔
لگا، لیکن اس کی چیخو پکار کا اثر کوتوال پر کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دیتے ہوئے کہا، تجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر یاد رکھنا کہ میں اپنے سپاہیوں کے ذریعے اسے زبردستی بھی اٹھا سکتا ہوں۔ دوستو، باپ روتا ہوا گھر آیا اور سارا ماجرا شکنتلا کو بتایا تو بیٹی نے باپ کو مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کوتوال سے 1 مہینے کی مہلت مانگ لو، تو کوتوال کی طرف سے 1 مہینے کی مہلت بھی دے دی گئی۔ اب شکنتلا نے مردانہ لباس پہنا، سر پر امامہ باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، اس وقت سلطان اورنگزیب نماز جمعہ سے فارغ ہوئے کہ ان کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ہوئے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک ہی لمحے کی دیر نہ لگی۔ نقیب کو حکم دیا کہ فوراً اسے میرے خاص کمرے میں لایا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہی دیوان خاص میں اپنے تخت پر بیٹھے، آپ نے یہ حکم دیا، لو بیٹی یہ چادر لو اور اسے اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے، اپنے عورت ہونے کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو شکنتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ کہانی سنتے وقت بادشاہ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، کبھی پلکیں بھیگ جاتی تھیں، کبھی غصے کے مارے چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حکم سنایا کہ 1 مہینے کی مہلت میں صرف کچھ دن رہ گئے ہیں، تم فوراً اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کریں۔ یہ سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ چادر کے ایک کونے میں اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہو گئی۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی، بار بار یہی سوچتی رہتی تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کہہ کر پکارنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ ضرور اس کا حق ادا کریں گے، وہ ضرور آئیں گے میری مدد کرنے کے لیے، اس ظالم کو سزا دینے کے لیے۔ جو تاریخ مقرر یعنی جو تاریخ طے کی گئی تھی، اسی تاریخ پر شکنتلا کی ڈولی تیار ہو گئی۔ سارے شہر میں کوتوال کے ظلم کی بھیانک دہشت طاری تھی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی اور ملکہ حسن آج اس کے گھر کی زینت بننے جا رہی تھی اور وہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے جا رہا تھا۔ دوستو، کسی نے خبر دی کہ شکنتلا کی ڈولی بہت قریب آ چکی ہے، بس چند ہی قدموں کے فاصلے پر اب اس کی ڈولی دکھ رہی ہے۔ بوڑھا کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ کوتوال کا غرور اور جاگ اٹھا، پیسے لٹاتا لٹاتا ڈولی کے قریب پہنچ گیا۔ اب جب اس کی نظر اٹھتی ہے تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے تھے۔ کوتوال نے جیسے ہی دیکھا تو خوف سے کانپنے لگا، دہشت کے مارے سارا جسم کا خون سوکھتا جا رہا تھا، مورتی کی طرح ہو کر رہ گیا۔ غصے میں کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں ظالم، میں نے اسی کرتوت کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا، دن دہاڑے حیا کا خون کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی، ایک ہولناک قہر اور ظلم کا تماشا رچاتے ہوئے تجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اورنگزیب کی تلوار اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں رکھتی۔ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے، یہاں کے لوگوں کی عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ غصے کے مارے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ لال ہو گیا تھا، آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے تھے اور ایک کوتوال تھا جس کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ پہنچا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پاپی کو اس کے برے کرموں کی سزا دو تاکہ دوسروں کے لیے اس کا انجام ایک عبرت بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے دونوں پاؤں الگ الگ 2 ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے گئے، یعنی اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر کے 2 خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے گئے اور پوری طاقت کے ساتھ ہاتھیوں کو الگ الگ سمت میں دوڑایا گیا، یہاں تک کہ زمین پر اس کمینے کے ریزے ریزے بکھر گئے۔ سارا بنارس اورنگزیب کے رحم و انصاف سے گونج رہا تھا۔ شکنتلا کی ڈولی اب اپنے گھر پہنچی، تبھی بادشاہ بھی اس کے گھر پہنچ
گئے اور پہنچتے ہی فوراً حکم دیا کہ میں پیاس کی شدت سے بےتاب ہوں، مجھے سب سے پہلے پانی پلایا جائے، اور اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا نے میرے سامنے اپنی فریاد پیش کی تھی۔ اسی دن میں نے اپنے خدا سے پکا وعدہ کر لیا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو ان کا انصاف نہیں دلاؤں گا، اپنے حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتاروں گا۔ شکنتلا نے دوشالے یعنی چادر سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا کہ آپ نے جسے اپنی بیٹی بنایا ہے اس کی لاج بچانے کے لیے آپ ضرور آئیں گے۔ اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ انیائے آپ سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا، اس لیے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترا پہلے سے ہی بنوا دیا تھا تاکہ ہمارے شہنشاہ جب یہاں آئیں گے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ان کو تلاش کرنی نہ پڑے۔ دوستو، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے وضو کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانا کھاتے ہیں، پانی کے چند گھونٹ پی کر جوں ہی واپس لوٹنا چاہتے ہیں، پنڈت لال رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں پناہ اس بھومی کو آپ نے اپنے سجدے سے پوتر بنا دیا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس کے اس اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پتر پر ایک تحریر لکھ کر دے دی کہ اس مسجد کے متولی یعنی اس مسجد کے انچارج ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے، اور آج بھی گنگا کے کنارے یہ مسجد کھڑی ہے، اس کا نام دھریرا کی مسجد ہے۔ پیارے دوستو، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے، اور دوستو اسلام کی خاصیت عدل انصاف ہے، جو کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج اگرچہ لوگ ان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا۔ بے شک اورنگزیب عالمگیر ایک عادل اور ایک انصاف بر بادشاہ تھے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز، انفارمیشن، واقعہ اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔